اس رسپانسبلٹی جو ہمارے وہاں کے اوپینین میکرز پہ اسپیشلی میڈیا کے لوگوں پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، جو ریسٹ آف دا ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتائیں. اوورسیز پاکستانیز آبویسلی اس کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز کی کوئی ایسی پہچان یا آواز نہیں ہے میڈیا میں. آپ سے میں نے جب ریکویسٹ کی تھی تو میں آئی سی کہ یو آر ویری پروگریسو، ماشاء اللہ آپ دیانتدار ہیں، اصول بھی آپ کے بہت اسٹریٹ فارورڈ لیے ہیں، اور آپ یو ایزیلی ریلیٹ ٹو اینی اوورسیز سوسائٹی. آپ اس کی ریپرزنٹیشن پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ اس کے بہت سے ریپرکشنز ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ زید بھائی. اچھا، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو بیسیکلی وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن ان سے ملاقات کے بعد یا ان سے بات کرنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، ڈیفینیٹلی وہ تو جو سب سے پہلا ہے وہ آتا ہے وطن سے محبت کا. مطلب جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ مطلب ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو سے، کہ وہ پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں. مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب میں کامن ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ رہ رہا ہے، چاہے امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، یورپ میں ہے، کہیں بھی. اچھا، دوسرا پاکستان کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، وہ باہر بیٹھ کے جب ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کہ شاید مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم شاید بے شمار چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں، کیا ہوا. اس کی شاید ریزن ایک یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ انڈین بھی ہیں، ان کے ساتھ یورپین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، باقی سارے لوگ ہیں. تو وہ شاید اپنے مائنڈ میں اس کا ایک اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نا ایک ان کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تھوڑے اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہونا بھی چاہیے ڈیفینیٹلی اس حوالے سے. اور کوئی بھی چیز اب ان کے سامنے پاکستان کے حوالے سے آتی ہے تو بڑے کین ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے، کہ فوراً اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا، انہیں سب سے پہلے پتہ چلے، پھر اس میں اپنا ان پٹ دینا، اور پھر یہ بتانا کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. اور عام طور پہ مطلب کئی چیزیں کیونکہ ہمارے میڈیا کے ذریعے اس طرح سے نہیں پہنچتی، ہمارے ٹی وی چینلز کا کیونکہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا ہے. میں نے گزشتہ 20 برس میں یہ دیکھا بڑے قریب سے اس ساری چیز کو. تو خاص طور پہ اب جب یہ نئے لوگ آئے ہیں یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ خود کو مطلب ایسوسیٹ کیا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں جن کا پاکستان میں بڑا نام ہے، جو ان کے شوز ہیں، ان کو وہ بالکل نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. وہ انہیں جب یہاں سے بیسک وہ ساری چیز مل جاتی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر تو انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اتنا انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور اتنا فیڈ بیک دیتے ہیں. فیاض بھائی، آپ بہت عرصہ ہو گیا آپ کو جرنلزم میں، ماشاءاللہ آپ نے آلموسٹ 2 ڈیکیڈز سے ہاں جی، تو 20 برس آپ نے ایک براڈ رینج آف ایشوز دیکھے ہیں. آپ نے ہمارے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی ایشو ہوگا جس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ انویسٹیگیٹو، کچھ نہ کچھ اینالیٹیکل رپورٹنگ یا نہیں کی ہوگی. اس میں obviously ایک ہماری سوسائٹی کا اور ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ جو اوورسیز پاکستانی سے پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، جو کچھ اکنامک امیگرینٹس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو معاشی وجوہات سے گئے ہیں دوسرے ملک میں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوالٹی آف لائف کے لیے گئے ہیں. جب پاکستان میں رہتا تھا نا، پڑھے بھی، اسکول بھی وہاں گئے ہیں، وہیں پہ ہم نے گلیوں میں کھیلے ہیں. یہ ہم نے سارے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے تھے جو اور صحافی، یہ سارے انہیں کو سنتے رہے ہم. تو وہاں پہ جو ہمارا ایک ریسٹ آف دا ورلڈ کے بارے میں ویو پوائنٹ ہوتا تھا، جو ہم سوچتے تھے اور سمجھتے تھے، وہ جیسے ہی میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا وہ ایک دم سے شیٹر ہونا شروع ہو گیا. یار یہ تو دنیا اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہاں پہ، اور جو فیڈنگ ہوتی تھی. مطلب خود مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہوا کہ مطلب ایسے کئی لوگ ہیں کہ آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاید آپ کے کوئی بچھڑے ہوئے بھائی تھے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ملے ہیں. مطلب اتنا وہ پیار دیتے ہیں. اس میں بے شمار ایگزامپل ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو بات کروں، جیسے آپ ہیں، میرا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو بالکل مجھے اس طرح سے بالکل فیل ہوا کہ جیسے کوئی آپ کا جو ہے وہ دور امریکہ میں کوئی بڑا بھائی آپ کا بیٹھا ہے. اس طرح سے اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، نمبر جو ہے ہم سے لینا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر، ای میل، اور باقاعدہ اس کو مطلب ای میل کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں چیزوں کا، پھر پش کرتے ہیں. اچھا ایک دن ویڈیو نہ کرو تو پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے، کیوں ویڈیو نہیں کی. مطلب میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ مطلب بالکل کہ 3 دن میں نے ویڈیو نہیں کی. تو باقاعدہ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت تو میرے اتنے نہیں تھے سبسکرائبر، لیکن مجھے 50 کے قریب میسجز آئے لوگوں کے نا کہ آپ ویڈیو نہیں کر رہے، خیریت ہے، کیا وجہ ہے. مطلب اتنا آپ کو پھر اس سے جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے، کام کرنے کا آپ کا دل بھی کرتا ہے. اچھا
پھر جب وہ پاکستان میں آتے ہیں نا تو پاکستان میں کیونکہ ان کے بیک اپ مائنڈ میں ایک سارا وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یورپ ہے, امریکہ ہے, کوئی اور کنٹریز ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قانون کی اس طرح سے ہم نے بالادستی نہیں دیکھی اور قانون کے اوپر اس طرح سے جو ہے اس کی عملداری نہیں ہے, اور باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ قانون پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, قانون کے آگے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. مطلب چھوٹی سی اس کی ایک مثال لینے چاہے کسی جگہ مطلب آپ نے قطار ہی بنانی ہے تو یہاں آ کے اگر انہیں کسی بھی جگہ کو تھوڑی سی غلط چیز نظر آتی ہے تو وہ بڑے کٹتے ہیں. ذاتی طور پر فیلڈ میں بھی مجھے کئی دفعہ اس کا ایکسپیرینس ہوا نا, اور ایون کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے والد صاحب نے بھی سعودی عرب میں کو 15-20 برس گزارے, میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی انگلینڈ میں ہیں, اسی طرح میرے تایا کی فیملی باقی, کیونکہ ہم یہ جو گجر خان سے جو لوگ ہیں ان کے اوورسیز پاکستانی کافی ہوتے ہیں, تو وہ میرے والد صاحب کی نفسیات کسی طرح کی تھی. میں ان کے ساتھ کسی جگہ پاکستان میں سرکاری دفتر میں بھی گیا تو میں نے دیکھتا تھا کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ نا اور کتنے سینسٹیو ہے وہ. اسی طرح بھائی کے ساتھ جب کبھی جانے ہوا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار اچھا میری بھی بالکل اسی طرح کی ہیبٹ اور عادت بن گئی. اور مطلب ایون خود یعنی کہ جرنلزم میں رہتے ہوئے مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ سینیپیکس کے اوپر فلم دیکھنے گئے تو خاصا رش تھا, تو بچے بھی میرے ساتھ تھے, تو ہم میرا خیال ہے کوئی 15-20 لوگ ہم سے آگے تھے. تو ایک صاحب آئے, ان کے گلے میں میڈیا کا کارڈ تھا, وہ آگے گئے تو انہوں نے ٹکٹ لے لیے. میری بڑی بیٹی ہے, اس دفعہ اسے میٹرک کے پیپر دیے, اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ڈیڈا کہتی ہے. اس نے مجھے کہا ڈیڈا آپ بھی تو میڈیا میں ہوتے ہیں تو آپ ٹکٹ نہیں ملی. تو میرے پاس کوئی نہیں تھا اس وقت جواب, لیکن سوچا میں نے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں تو ہوتا ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں ایسا کرنا کیوں اچھا نہیں لگتا تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ نہیں مطلب میں والد صاحب کے ساتھ جب کسی بھی جگہ جاتا تھا یا بھائی کے ساتھ جاتا تھا تو وہ ساری چیزیں کیونکہ میرے بیک اپ مائنڈ میں موجود تھی کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ قطار کو دیکھنا ہے, آپ نے کیوں کو دیکھنا ہے. تو پھر وہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا, وہ ماشاءاللہ سمجھ گئی. دوبارہ پھر کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ قطار توڑے. تو میں اس مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں. پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہے اس کے حوالے سے بڑے حساس ہیں وہ, اور یہی میرا خیال ہے ریزن بھی یہی ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان نے کیا کھلایا ہوا ہے. آپ کو جیسے ابھی آپ نے بھتیجی کا سنایا قصہ, تو شی سیز دیٹ, اس کے ذہن پہ اثر ہوتا ہوگا آبویسلی. میرے والد صاحب پولیس میں تھے تو میرے دوست اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی یار وہ انکل نو کہے کوئی قتل دا کیس پڑھن, کوئی موٹر سائیکل لے, کوئی یہ کر. تو وہ یہ کامن پرسیپشن ہوتی ہے اور وہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے سامنے دونوں سمجھے ایسپیکٹ آ جاتے ہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہم نے دیکھا اور سیکھا, اور جب باہر آئے اور دنیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہمیں نظر آئی, وہ پھر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ کے پاس چوائسیز ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی از بیسڈ آن بیٹر آف دی ورس, کہ سب برے ہیں, ان میں سے کم برا کون سا ہے وہ آپ کو پک کرنا ہے. تو جب درست کہہ رہے ہیں آپ کو اندھیرا اسی وقت برا لگے گا جب آپ نے روشنی دیکھی. Everyone who is watching this program to contribute to it, say things about this, promote this, take it to next level, talk to your circle of friends and family, and bring. You don't have to agree to everything we say. Thank you very much. Thank you.